اس بل کی مخالفت ووٹ کی حد تک تو شاید نہ کروں، لیکن اس بل کے بارے میں کچھ عرض ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو فاضل وزیر صاحب نے ابھی بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، نہ ہی یہ مسئلہ قرآن شریف کا ہے، اور نہ ہی یہ مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں کسی سے بھی مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک روش رہی ہے ریاست پاکستان کی کہ سرٹیفکیٹس جاری کیا جاتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون پیٹریوٹ ہے۔ نہ مجھے پیٹریوٹ ہونے کے لینے کا سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ مجھے مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، پہلی بات۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب چیئرمین، ریاست پاکستان کا پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو پاکستان ایک ملٹی ایتھنک، ایک ملٹی لنگوسٹک اور ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، ان کے ان ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور اس ڈائیورسٹی کو ختم کرتے ہوئے ایک آرٹیفیشل پاکستانی کلچر جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ جناب چیئرمین، کلچرز اور تاریخ جو ہے وہ آرٹیفیشل انداز سے نہیں سامنے آتی، اس کے تاریخی مورخات ہوتے ہیں اور اس کے ہسٹوریکل روٹس اور لنکس ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ہسٹوریکل روٹس اور لنکس کو جو ہے وہ ابھرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس وقت تک وہ پاکستانی کلچر نہیں آ سکتا۔ جناب چیئرمین، جو آج کوشش کی جا رہی ہے، ریاست جو پہلے دن سے کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک عرب کلچر کو پاکستان کے اوپر مسلط کرے۔ عرب کلچر جناب چیئرمین میرا کلچر نہیں ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن کا جو کلچر ہے وہ میرا کلچر ہے جناب چیئرمین، اور جب تک میں اپنے آپ کو اپنے کلچر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے آپ کو اپنی انڈس ویلی کے کلچر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا جناب چیئرمین، اس وقت تک پاکستان کی شخصیت ایز اے نیشن، ایز اے کیریکٹر سامنے ابھر کے نہیں آ سکتی جناب چیئرمین۔ جناب چیئرمین، میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس بل کی لینگویج کو دیکھیں، ان کے اوپر فوقیت لے رہا ہے۔ جناب چیئرمین، this bill says in clause 3 of the bill, Mr. Chairman, it says that there shall be in all educational institutions compulsory teaching. I would like to lay emphasis on the word compulsory. Then in subsection 2 of section 3, it says, the minister in charge of the federal government shall ensure implementation within 6 months of publication of this act. And now, Mr. Chairman, let me take you to Article 251 of the Constitution. And what does Article 251 say? For languages that are my languages, for languages which are my historical languages. Subclause 3, Mr. Chairman, of Article 251 says, without prejudice to the status of the national language, a provincial assembly may by law prescribe measures for teaching, promotion, and use of a provincial language in addition to the national language. There is no such thing as compulsory in this. There is no such thing as a time limit which has been given. اس زبان کے لیے جو میری مادری زبان ہے،
سندھی کے لیے, بلوچی کے لیے, پشتو کے لیے, پنجابی کے لیے, ان تمام زمانے جو میری شناخت ہیں, ان کے لیے اس قسم کا کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ آئین نہیں دیتا. جناب چیئرمین, میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کا میرے مذہب کے ساتھ صرف اتنا تعلق ضرور ہے کہ قرآن شریف اس میں اترا, لیکن عربی زبان کا یہ کہنا کہ اگر عربی زبان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو خدا نخواستہ ہم اسلام کے دائرے سے فارغ ہو جائیں گے, میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور آخر میں صرف اس بات کو ایمفسائز کروں گا کہ عرب کلچر میرا کلچر نہیں ہے. میرا کلچر جو ہے وہ انڈس ویلی سیولائزیشن کا کلچر ہے, اور مجھے اس کلچر کے اندر پنپنے دیں, مجھے اس کلچر کے اندر رہنے دیں, اس سے میری شناخت بنے گی. اینڈ جناب چیئرمین, فرام ڈائیورسٹی ول بی بورن unity, and as Chairman Mao Zedong said, let 1,000 flowers blossom. Chairman Sahab, shukriya. Janab Chairman Sahab, I would just like to reiterate 2 or 3 points. 2 points and make one new point. Number one, that the Tashrif Raken ji. Number one, that the introduction of Arabic language as a compulsory subject has nothing to do with Islam, has nothing to do with the Holy Quran, has nothing to do with the two-nation theory. I want to make that abundantly clear. All of these three things are separate. The introduction of Arabic as a compulsory language has everything to do with the theory of the state of using Islam for furthering a political agenda. I want to make that very clear, that since 47, in order to suppress and oppress the multi-ethnic and multicultural and multilinguistic trends in Pakistan, this has been used and it is being used even today. And finally, Mr. Chairman, یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پرنسپلز آف پالیسی کے اندر یہ کہا تھا کہ عربک لینگویج کو جو ہے وہ اس کا فروغ کرنا چاہیے. تو جناب چیئرمین, آلریڈی عربی زبان ایز این آپشنل لینگویج موجود ہے. جس کو آپشنلی عربی زبان کو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. But why should it be made compulsory upon me that I have to read it, and it is a compulsory language? Thank you very much, Mr. Chairman.